السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شیخ وبرکاتہ. یہ سوال تھا کہ نارمل دن میں بھی جماعت سے تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک حدیث تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی ان کے بغل میں آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لیفٹ سائڈ سے رائٹ سائڈ کر دیے تھے. ایسی حدیث تھی ایک کو. کیا شروع میں سن نہیں سکا، کیا کہا آپ نے؟ نارمل دن میں جماعت سے تہجد پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ایک صحابی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جی گھر جی رکے جی تھے جی. ہوں. تو وہ رائٹ سائڈ جی کر دیے تھے. تو اس کے بارے میں بتا دیجیے. جی. آپ ایک بات یاد رکھیں، میں ایک عمومی اصول بتاتا ہوں نماز کے سلسلے میں کہ نفلی نمازیں جتنی بھی ہیں، تمام نفلی اور سنت نمازیں، اصلاً نفلی نمازیں انسان کو تنہا پڑھنی چاہیے، اور یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سوائے ان چند نفلی اور سنت نمازوں کے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل وارد ہو گئی ہے کہ فلاں سنت نماز جماعت سے پڑھنا ہے. ورنہ نفل نماز میں اصل یہ ہے کہ اسے ہر انسان تنہا پڑھے، سوائے ان نفلی نمازوں کے جن کے بارے میں دلیل وارد ہو گئی ہے. جیسے مثال کے طور پر تراویح کی نماز، اس کے بارے میں دلیل آ گئی. جیسے مثال کے طور پر استسقاء کی نماز، اس کے بارے میں دلیل آ گئی. جیسے مثال کے طور پر صلاۃ الکسوف، چاند اور سورج گرہن کی نماز، حالانکہ اس کے وجوب اور سنیت کے بارے میں اختلاف ہے، تو وہ نمازیں، وہ سنت نمازیں جن کے بارے میں خصوصی دلیل آ گئی کہ انہیں جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ مشروع ہے، انہیں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. باقی نفل نمازوں میں اصل یہ ہے کہ تمام نفلی نمازیں تنہا پڑھی جائیں، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے. لیکن کبھی کبھار بعض دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفلی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ثابت ہے، جیسے کہ وہ مثال جو آپ نے ذکر کیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی کہ آپ ہمیشہ تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں. رمضان کا مسئلہ الگ ہے، وہ میں نے پہلے بتا دیا. باقی ایام میں تہجد کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت تھی تنہا پڑھنا. بعض دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد یا قیام اللیل کی نماز با جماعت ثابت ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز پڑھتے دیکھا تو آپ جا کر کے ان کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ کے دائیں جانب کر دیا. اور تو اس واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز قیام اللیل یہ جماعت کے ساتھ پڑھائی. تو بعض دفعہ ثابت ہے، لہٰذا اگر کبھی کبھار کوئی اس پر عمل کرتا ہے، کبھی کبھار قیام اللیل کی نماز با جماعت پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو عادت نہ بنائیں. جی شیخ، لیکن ایسے تو تہجد میں بھی، تراویح میں بھی تین ہی دن پڑھ کے چھوڑ دیے تھے، لیکن اس کو تو ریگولر پڑھتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن پڑھ کے چھوڑ کیوں دیے؟ وجہ واجب نہ ہو جائے. واجب نہ ہو جائے. تو آپ نے وجہ بتا دیا نا. جی کیا اب اس زمانے میں وہ وجہ موجود ہے؟ نہیں، اب تو نہیں ہو سکتی. نہیں موجود ہے. اس کا مطلب وہ وجہ ختم ہو گئی، اب اس تراویح کی نماز کو با جماعت پڑھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بتا دیا کہ میں اس لیے با جماعت پڑھانے نہیں آیا کہ واجب نہ ہو جائے. تو وہ علت یا وہ سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ علت اور سبب ختم ہو گئی. اب اس کا مطلب وہ سبب نہیں پایا جا رہا ہے، تو وہ حکم اب جو ہے پایا جائے گا. جو معنی تھا اس کو سبب نہ کہیں، معنی، ایک معنی تھا وہ معنی ختم ہو گیا، اب حکم پایا جائے گا. جو ٹھیک ہے.